لے کر چلنا اور ان تمام چیزوں کو سلجھانا، یہ جس طریقے پر مرد کے اندر ہوتا ہے عورتوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کو جو ہے مردوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے حضرت مریم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور بھی جتنی بھی صحابیات ہیں وہ ساری کی ساری۔ قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیقہ کا لفظ آیا ہے، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ آپ کی والدہ حضرت عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ بات الگ ہے کہ کچھ عورتوں کا تعلق اور کچھ عورتوں کی فوقیت مردوں سے بڑی ہوئی ہے، لیکن عمومی طور پر اور اکثر احوال میں عورت جو ہے ان صفات کے حامل نہیں ہوتی ہیں جن صفات کے حامل مرد ہوتے ہیں عمومی احوال میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم منصب کو بھی مرد کے اوپر رکھا ہے، اس لیے عورتوں کے تعلق سے آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، زمانے جاہلیت کی طرح بند سنور کر گھروں سے باہر نہ نکلیں، جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا اس طریقے پر تم مت کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہاری ذمہ داریاں الگ ہیں، تمہارے کام الگ ہیں، مردوں کے کام الگ ہیں۔ اگر تم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلو گی، جیسا کہ یہودیت اور عیسائیت کا پروپیگنڈا ہے کہ جس طریقے پر مرد کماتے ہیں عورتیں بھی کمائیں، جس طریقے پر مرد بھی جو ہے تجارت کرتے ہیں عورتیں بھی تجارت کریں، تو مردوں کو تجارت کے لیے اور بھی دوسری ذمہ دار کو پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورت کیا کیا کرے گی؟ شریعت نے تو کہا ہے کہ بھائی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کے تو محرم کا ہونا ضروری ہے، تن تنہا وہ کہیں نہیں جا سکتی، کہیں جائے گی تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، اگر شانہ بشانہ چلے گی مردوں کے تو کتنے مفاسد پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری الگ رکھی ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ رکھی ہیں۔ ہاں، شریعت کے تعلق سے، احکامات کے تعلق سے جس طرح مردوں کو مکلف کیا گیا ہے، اسی طریقے پر عورتوں کو بھی مکلف کیا گیا ہے کہ بھئی تم اپنے گھروں میں رہ کر ان قرآن کریم کے آیت کو پڑھو، اپنے بچوں کے سامنے پڑھو، اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھو۔ مرد تمہارا باہر کا کام جو ہے کر دے گا، کمانا دمانا جو کچھ کرنا، پیسے لانا، وہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ اسی لیے شریعت نے عورتوں کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ جب تک کنواری رہے گی باپ کی ماتحتی میں رہے گی، جب شادی کرے گی تو شوہر کی ماتحتی میں رہے گی، اور جب بڑی عمر کی ہو جائے گی تو اس کے جو بڑے بیٹے ہوں گے وہ اس کی پرورش کریں گے، تو اس کی ذمہ تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے۔ اس لیے وراثت کے اندر مردوں کو 2 حصہ ہے، بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ہے، اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو مرد کو پڑتی ہے۔ بہرحال وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ بھئی جتنے بھی نبی آئے ہم نے ان کی طرف وحی کی، وہی صرف نبی کی طرف کی جاتی ہے، غیر نبی کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ ہاں، فرشتوں نے بھی کلام کیا ہے، کچھ ایسے خواتین کے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن ان کا کلام کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ان کو نبی بنا دیا جائے، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی برتری ہے، ان کی فوقیت ہے۔ من اہل القرى، ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا وہ سارے کے سارے بستیوں میں سے آئے ہیں، شہروں میں سے آئے ہیں، بڑے قصبوں میں سے آئے ہیں، بادیہ میں سے نہیں آئے۔ جو صحرا نشے ہوتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہاں سے یہ لوگ نہیں آئے، بلکہ ان کی جو پیدائش ہے اور یہ لوگ جہاں رہتے ہیں ان کی جو بستی ہے وہ بڑی بستی ہوتی ہے، جیسے مکہ اور مدینہ اس زمانے میں ان کے لیے قریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر مصر کے لیے بھی قریہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے پہلے آیا تھا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ یہ قریہ یہ مصر کے لیے استعمال، اور مصر کوئی دیہات تھوڑی تھا، بڑا شہر تھا مصر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم جس نبی کو بناتے ہیں نا، جس کو نبی بناتے ہیں وہ نبی بڑے شہروں میں سے آتے ہیں، ان کا تعلق بڑے شہروں سے ہوتا ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ جو نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تکوینی نشانوں کو جھٹلاتے ہیں، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں سفر نہیں کرتے؟ کیا لوگ زمین میں کبھی چلتے نہیں ہیں؟ ان کا کبھی باہر جانا ہوتا نہیں ہے؟
یہ لوگ کبھی اس مقصد کے لیے بھی باہر نکلیں اور دیکھیں کہ بھئی جن لوگوں نے پہلی امتوں میں جن لوگوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا ہے، اور نبی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ لے۔ قوم لوط کا انجام دیکھ لے، قوم سمود کا انجام دیکھ لے۔ یہ لوگ ان بستے کے اوپر جائے اور ان کے حالات کو دیکھیں اور ذرا غور کرے کہ ان کے اوپر حالات کیوں آئے، کس بنا کو ان کے اوپر یہ حالات آئے ہیں۔ اور تم اس بات سے نڈر ہو گئے، اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، آج نہیں تو کل ہماری باتوں کو ماننے والا بن جائے گا۔ لیکن ہماری مہلت دینے کی وجہ سے آپ جو ہے اس خوش فہمی مت رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمارے نافرمانی کرنے کے باوجود بھی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ مہلت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیل دی جا رہی ہے۔ جب پکڑ آئے گی تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے لوگوں کا انجام ہوا، لہذا ذرا اوپر بھی غور کر لیجیے۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو امتیں گزری ہیں، اور ان کو ہلاک کیا گیا، کسی کو غرق کیا گیا، کسی کو پتھر کی بارش ہوئی، کسی کو جو ہے آسمان تک لے جایا گیا، پھر ان کو پٹک دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے حالات کیوں آئے؟ کیا ان کے فرما برداری کرنے کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے احکامات کو جھٹلانے کی وجہ سے، رسول کو ستانے کی وجہ سے آئے ہیں۔ لہذا جس طریقے پر انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا ہے، اسی طریقے پر اگر تم یہ نافرمانی کرو گے تو وہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے عذاب سے تم کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ اور جس کا انجام دنیا کے اندر ایسا ہوگا، کیا اس کے لیے آخرت بھی بہتر ہوگی؟ آخرت کبھی اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بلکہ آخرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، اور متقین کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کے لیے۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے، اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے تو ان باتوں کو سمجھو۔ تم غیروں کی طرف مت دیکھو، تم غیروں کی طرف اور دنیا کی طرف للچائی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر نعمتیں برستی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تم تو آئے ہو آخرت کے لیے، تم کو پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، تم کو یہ سارے کام کرنے ہیں آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے کام کرنا ہے۔ لہذا تم کو دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ تم کو دنیا میں رہ کر متقی بننا ہے۔ اگر تم نے متقی بن گئے تو گویا کہ تم نے اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا لیا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آخرت کا گھر اور آخرت کا جو دار ہے جنت، اور سارے احوال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بہتر ہیں متقین کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور متقین کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی اختیار کریں، ہم اپنے لیے آخرت کی تیاری کریں، نہیں ہے کہ دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے اور دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی جو ہے ہمارے منہ کے اندر پانی آ جائے کہ ہم بھی اس طریقے پر کام کریں، یہ کریں وہ کریں، جس کے نتیجے میں ہم نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز نہ ناجائز کی تمیز، نہ ہدایت گمراہی کون سا راستہ ہے بس آنے تو جو آتا ہے، نہیں، یہ طریقہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میری کس عمل سے، میرے کس بات سے اللہ کا رسول اور اللہ راضی ہو جائے۔ افلا تعقلون، لہذا عقل سے کام لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ده schon mal eine Stimmung. Was sind da Problem? Aber ich denke, das fällt nur